رکھتے ہیں لینڈ کرتے ہوئے تو وہ 25 سے تو کوئی بزنس اس میں چل ہی نہیں سکتا. اسی طرح جی ڈی پی گروتھ جو حال تھا, اور دوسری طرف کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے. تو یہ لیتے ہی ذمہ داری آبویسلی ہم تمام فرنٹس پہ کام شروع ہوا, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پرسوں 31 کی رات کو آپ کی موجودگی میں اڑان پاکستان جو ہے اکانومی کے حوالے سے وہ ایک روڈ میپ قوم کے ساتھ شیئر کیا. وہ بیسیکلی جو ہمارا نیشنل اکنامک کونسل میں جو جون میں ہمارا 5 سال کا ہمیشہ 5 ایئر پلان ہوتا ہے پاکستان کا, کافی کنٹریز اس طرح اپنے پلانز بناتی ہیں. تو 2024-2029 کا جو پلان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اکنامک روڈ میپ وہ پرائم منسٹر صاحب نے قوم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کیا 31 دسمبر کو. الحمدللہ ایفرٹ سے اس گورنمنٹ کی معیشت کی سائڈ پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں. پالیسی ریٹ ایفرٹ سے اس گورنمنٹ کی معیشت کی سائڈ پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں. پالیسی ریٹ 22 سے 13% پہ آ چکا ہے. انفلیشن جو ہے وہ 5% کے ارد گرد آ چکی ہے. ابھی تو اس مہینے 5% سے بھی کم ریسنٹ نمبرز آئے ہیں. اور ریمیٹنسز میں الحمدللہ اچھا ٹرینڈ ہے, اضافہ ہو رہا ہے فورن ریمیٹنسز میں. اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی گروتھ میں اکنامک ایکٹیویٹی کے چلنے سے اس میں بھی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں. فارن ایکسچینج ریزروز الحمدللہ بہتر ہوئے ہیں اس پیریڈ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہوپ ہے انشاءاللہ جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے اوپر بھی پوری طرح میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت کوشاں ہے. ایک عوام کا بجلی کا بوجھ کافی زیادہ تھا, اس کے ملٹیپل ریزنز تھے. ایک جو پاکستان کی کرنسی پچھلے چند سالوں میں 104 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا جب میں ان کے ساتھ وزیر خزانہ تھا 2017 میں, تو وہ بس آنن فانن وہ آسمان پہ پہنچ گئی. تو یہ ایک ایسی اس کا جو سب سے تکلیف دہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ایکسپورٹ تو پتہ نہیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی, کیونکہ آج تک تو ڈیویلیویشن جو ہے جو مین ٹول سمجھا جاتا ہے کہ جی اس کو فری چھوڑیں ایکسپورٹس بڑھیں گی, اور 8% کو پرموٹ کرتے کرتے ہم 92% کو بوجھ میں لے آتے ہیں پوری باقی جو ہمارا معیشت ہے. تو ایکسپورٹس بھی الحمدللہ اب جو کہ کچھ عرصے سے پچھلے سال سے کرنسی اب سٹیبل حالت میں ہے, اور ایکسپورٹس بھی اچھا ٹرینڈ شو کر رہی ہیں الحمدللہ. اس میں اضافہ ہو رہا ہے, آئی ٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیکٹر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو سارے جو کمبائنڈ فیکٹرز ہیں انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے 200 یونٹ تک کے لیے ایک خاص اسکیم دی, پھر پنجاب نے 200 سے 500 تک. تو وہ کوئی یعنی لوڈ کاسٹ آئٹم نہیں تھی. جو پہلی فیز تھی 200 یونٹس کے لیے گرمیوں میں وہ 50 بلین روپیز کی اس میں سبسڈی تھی, اور جو پنجاب نے کیا اس میں بھی قریباً 57 سے 60 بلین کا اسٹیمیٹ ہے تخمینہ, فائنل فگرز آ جائیں گے. تو اکنامک سائڈ پہ الحمدللہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. مہنگائی کے لحاظ سے آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے کچھ عرصے سے اب وہ جو ہر ہفتے طوفان ہوتا تھا وہ نہیں ہے, اور سیٹل ہوا ہے, ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. سارے نمبرز اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہائی 20s اور ہائی 30s میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلا عرصہ کچھ, تو وہ اب الحمدللہ 5% پہ مہنگائی آ چکی ہے. بجلی میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ جو سپیس نکل سکتی تھی لوگوں کے لیے نکالی اور عوام کو اس کی ریلیف دی.
اور ابھی بھی وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پھر گرمیاں آ رہی ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ دیر از اینی ڈل مومنٹ فار دی گورنمنٹ. جہاں تک ہمارا وہ جو تھا کہ جی ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، آپ میں سے بہت ساتھی کو یاد ہوگا کہ کوئی 1.5 سال پہلے یہ عام بات ہونی شروع ہو گئی تھی اور یہ قریباً حقیقت بھی تھی. تو انپریسیڈنٹڈ جو چیلنجز تھے نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ، تو ہماری جو کنسسٹنٹ اور سکسیسفل تھی کہ ہم نے اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. ہم نے تمام خاص کر ریجن میں جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارا پیریفری میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ساؤتھ ایشیا میں، تو یہ ساری چیزیں اس حکومت کے ایجنڈے پہ تھیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں الحمدللہ وہ جو ایک پرسیپشن تھی یا ایک ریئلٹی تھی وہ بالکل ہوا میں اڑ چکی ہے. الحمدللہ آج پاکستان پوری طرح ایکٹیویٹڈ ہے، پوری طرح تمام یعنی ڈائمینشن میں، بائی لیٹرل ہو، ملٹی لیٹرل ہو، تمام فورمز پہ فارن آفس اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. کیونکہ کچھ لیولز ہوتے ہیں ان میں جو جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تمام فورمز پہ، بائی لیٹرل ہوں یا ملٹی لیٹرل ہوں، اس میں سینئر آفیسرز لیول ہوتا ہے، ورکنگ لیول ہوتا ہے، سینئر آفیسرز لیول ہوتا ہے، پھر منسٹریل لیول ہوتا ہے، پھر ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ لیول ہوتا ہے. تو تمام لیولز پہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ الحمدللہ موفا جو ہے فارن آفس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو تھوڑے سے ریمائنڈ کرا دوں کہ 2024 میں جو 10 مہینے تھے وہ ہم نے کہاں کوششیں کیں. اس کا جو کور ہمارا اپارٹ فرام اکنامک ڈپلومیسی، جو میں نے پہلے دن آ کے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا فارن آفس میں کہ آج سے ہم کنونشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈپلومیسی بھی کریں گے. کیونکہ اب دنیا میں اکانومی از دی نیم آف دی گیم. وہ پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں وہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنے اوپوننٹ کو کہا تھا اٹس اکانومی اسٹوپڈ، اگر آپ کو یاد ہو. تو گورنمنٹ کے فوری بعد ایک فرسٹ نیوکلیئر انرجی سمٹ ہوا برسلز میں. وہ الحمدللہ پاکستان کے بہاف پہ میں نے اٹینڈ کیا. اور کبھی ہماری سول نیوکلیئر انرجی پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دنیا نے اس فورم پہ فرسٹ تھا سول نیوکلیئر انرجی سمٹ برسلز میں مارچ میں. تو دنیا نے وہاں اب مان لیا ہے کہ ہائیڈرو کے بعد جو کلینسٹ اور سیفسٹ انرجی ہے، گرین انرجی یا سیف انرجی، وہ سول نیوکلیئر ہے. تو میں نے پاکستان کے بہاف پہ اپنا انٹرونشن بھی کیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت ہم نے C5 کا چشمہ 5 کا جو معاہدہ فائنل کیا تھا چین کے ساتھ، جو ہماری نیگوسیشنز تھیں وہ ہو چکا ہے اور اس کی شروعات ہو چکی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ وہ بڑا کامیابی کے ساتھ وہ انشاءاللہ اب پایہ تکمیل تک پہنچے گا. جو میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں K2 K3 دونوں کراچی میں جو ہم نے نیوکلیئر شروع کیے تھے قریباً 2500 میگا واٹ کے دونوں ملا کے، تو وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہماری پہلی ایکٹیویٹی تھی، یعنی ملٹی لیٹرل ایکٹیویٹی. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہماری دعوت پہ پاکستان تشریف لائے اپریل میں، اور بڑی یوزفل ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ہماری ڈسکشنز ہوئیں، ملٹی لیٹرل گلوبل ایشوز ہر چیز. پھر اسی مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اور ان کے وزیر خزانہ تشریف لائے، اور بڑی اچھی میٹنگز ہوئیں. اور مجھے یاد ہے کہ اسی کمرے میں ان کے وزیر خارجہ اور میری آپ سے گفتگو بھی ہوئی.
फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सऊदी अरेबिया में हुआ, उन्होंने थीम थी उनकी ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, रियाद में जो हुआ वो भी अप्रैल में था, उसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसी अगले महीने में ओआईसी समिट था बेंजोल गैम्बिया में, उनके कैपिटल बेंजोल में। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करूं और साथ मैं समिट जो है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब था। हमने सिर्फ उस फोरम पे नहीं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जो मैं आपको काउंट क्विकली करवाऊंगा ब्रीफली, तो हाँ, हमारा जो कोर एजेंडे में जो शामिल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से जो वहाँ कुछ हो रहा है और जो होना चाहिए और जो एक हिस्ट्री है, और साथ गाज़ा एंड वो हमारी एक यानी भरपूर हमने नुमाइंदगी की है। मैं भी आपको आई विल रन डाउन फ्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने अटेंड किए, पाकिस्तान के बिहार पे पार्टिसिपेट किया। और जो नई चीज़ हमने 15वें ओआईसी में बेंजोल में की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। बाकायदा हमने कैंपेन की, हमने मिनिस्टर्स को कन्विंस किया कि जी इसके ख़िलाफ़ एक स्पेशल एनवॉय सेक्रेटरी जनरल ओआईसी का होना चाहिए जो फुल टाइम ये काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। उस मीटिंग में कुछ ममालिक के अपने अपने होते हैं ये इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे, लेकिन जो होता है रिजल्ट जो एंड में क्या निकले, तो कुछ रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर वो अपॉइंटमेंट भी हो गई। जो पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर थे उन पे कुरा निकला, वो आपको पता है बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, तो उन पे कुरा निकला और वो अभी वो ओआईसी सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल एनवॉय हैं ओनली फॉर इस्लामोफोबिया, इसको हैंडल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। फिर हमने हमेशा ये जो गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने ही नेवर मिन्स्ड वर्ड्स, वो बड़े खुल के उन्होंने इज़राइल के ऊपर अटैक किया और ब्लेम किया कि ये जेनोसाइड हो रही है, ये वो कर रहे हैं और इसको बंद होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ममालिक के सरबराहान ने इतनी दिलेरी के साथ गाज़ा की जो है मामले को टेक ऑन किया जैसे पाकिस्तान ने किया। और जिस तरह बाय नेम ब्लेम या जिम्मेदारी भी डाली, वो भी सिर्फ पाकिस्तान चंद 2-3 ममालिक में से है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक ओआईसी की फैमिली का मेंबर होने के नाते 57 मुस्लिम ममालिक का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा हर फोरम पे उसके लिए आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने नो अनसर्टन टर्म्स हमने कहा कि जी जो रेजोल्यूशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कहा है इस प्लॉजिबल जेनोसाइड, और ये है हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, लेकिन हमने इसके साथ साथ अमली भी कुछ इक़दाम किए हैं। हमने करीबन